بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رجعنا إلى الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز سامعین نظام، محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانان عزیز اور پیارے بچوں، اللہ رب الجلال کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو، جس کو احادیث کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں سردار والا دن کہا جاتا ہے، یوم الجمعہ، ایک ایسا دن ہے سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس میں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ غرض سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے بعد ایک کلام اللہ شریف کی آیت تلاوت فرمائی۔ یہ آیت قرآن مجید کے 30ویں پارے عما یتساءلون سورۃ النازعات میں موجود ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جو کوئی بندہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لے، قبضہ پالے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو کوئی بندہ اپنی خواہشات ہیں، اپنی خوشیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر ناموس ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روک رہے ہیں، شریعت اسے روک رہی ہے، اگر یہ بندہ رک گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مخلص بندے کو، ایسے نیک بندے کو، ایسا بندہ جو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا ہو، ایسا بندہ جو نبی کا سچا امتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا ایسے بندے کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ حضرات، ہم تقریباً یہ جو ماہ ذی الحجہ شروع ہوا اس سے پہلے ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کے فضائل کے بارے میں سن رہے تھے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتا، جیسا کہ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا خلاصہ ہمارے سامنے ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لٹا کر ذبح کرنا چاہ رہے تھے تو صوفیہ اکرام نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ اسماعیل کی قربانی ہو جاتی، اگر ایسا ہو جاتا تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے بڑا جو فرزند ہے اس کی قربانی کرنا ہوتا تھا۔ جو کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کے لیے زندہ نہیں رکھتے بلکہ اور لوگوں کو بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور دوسرا میرے محترم بزرگوار پدر محترم کا میں ایک ذبیحہ بیٹا ہوں۔ وہ تفصیل اس طرح ہے، سماعت فرمائی۔ حضرت صوفیہ اکرام نے یہ بتایا اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو میرے اور آپ کے آقا کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ وہ بھی اس راہ میں اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے جاتے۔ وہ اس طرح ہے دوستو، اگر میرے اور آپ کے آقا کے والد ذبح کر دیے جاتے تو ساری دنیا بے رونق ہو جاتی، لیکن اللہ کو کوئی اور منظر دکھانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبے کو بھیج کر جانوروں کی قربانی کی بنیاد ڈالی۔ حضرت عبداللہ کس طرح قربان ہو رہے تھے آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبدالمطلب آرام فرما رہے تھے، کوئی منادی، کوئی آواز دینے والا خواب میں آواز دے رہا ہے اے عبدالمطلب اٹھو اور زمزم کا کنواں تلاش کرو۔ زمزم کا پانی ہم نے سنا تھا اسماعیل علیہ السلام کے اوپر جو حالات آئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر پر مارے جس کی وجہ سے پانی آیا، یہ طویل زمانہ گزر گیا تھا، کنواں بند ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت عبدالمطلب کو خواب پڑ رہا ہے، کوئی بتانے والا یہ بتا رہا ہے اے عبدالمطلب ماہ زمزم کا کنواں تلاش کرو۔ حضرت عبدالمطلب جاتے ہیں، صبح کو تلاش کرتے ہیں، چاروں سب تلاش کیے، لیکن
حضرت عبد المطلب کو نظر نہیں آیا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ سے یہ منت مانگی، اللہ سے نظر مانی، اگر مجھے آب زمزم کا کنواں، اگر مجھے زمزم کا چشمہ جو جاری ہوا تھا وہ مل گیا تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو حضرت عبد المطلب کو تلاش تھی زمزم کے کنویں کی۔ حضرت عبد المطلب تلاش کر رہے ہیں، آخر کار حضرت عبد المطلب کو زمزم کے کنویں کا پتہ چل گیا۔ اب باری تھی کہ آج کے 10 جو فرزند ہیں ان میں سے کسی ایک کو ذبح کرنا۔ حضرت عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو جمع فرمایا، 10 لڑکے تھے، سارے کے سارے آئے۔ ان میں سب سے زیادہ حسین خوبصورت جو تھے حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ سے کہا میں نے اس طرح منت مانگی تھی، آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی، عبداللہ نے ان کی ننیال کو بتایا کہ اس طرح کا موقع ہونے والا ہے، اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے۔ جب ننیال آئی عبد المطلب سے بات کی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ عبد المطلب عبداللہ کے بجائے کسی اور کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ چنانچہ ایک راہب تھا اس زمانے کے اعتبار سے، اس کے پاس گئے، سارا ماجرا سنائے تو اس نے کہا ایک قرعہ ڈالو، عبداللہ کے بدلے 10 اونٹوں کو ذبح کرنا۔ قرعہ جب اڑایا گیا، بار بار حضرت عبداللہ کا نام ہی نکل کر آ رہا تھا۔ یہاں ہمیں مقصود اونٹوں کا نام آنا تھا، لیکن حضرت عبداللہ کا نام آ رہا ہے۔ پریشان ہو گئے، پہلی مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ ہوا، پریشان ہوئے، بڑھتے بڑھتے معاملہ یہاں تک کہ 100 کی مقدار کو پہنچ گیا، 100 اونٹ ذبح کرنا ہے۔ ابھی بھی عبداللہ کا نام آ رہا ہے، لیکن 10ویں مرتبہ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اونٹوں کا نام نکلا۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں کو ذبح کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے حضرت عبداللہ کو قربان ہونا تھا لیکن اللہ نے بچا لیا۔ دوستو یہ قربانی کا معاملہ جو ہے بہت پہلے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا کہ اسماعیل ذبح ہو جاتے، دنیا کے لیے، شریعت کے لیے یہ قانون بن جاتا، دنیا میں سانس لینے والا ہر آدمی اپنے بڑے فرزند کی قربانی کرے، لیکن اللہ کو دنیا والوں کو کچھ اور دکھانا تھا، اس لیے سارا واقعہ پیش آیا۔ تو حضرات تو ہمارے نبی کی امتی ہونے کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے امتی ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، لیکن اللہ کو جو ہونا تھا وہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ذبح ہونے سے بچ گئے۔ دوستو یہ جو حضرت اسماعیل کا واقعہ ہو یا حضرت عبداللہ کا واقعہ ہو، ہمیں یہ سبق دیتا ہے وقتی طور پر جو حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی سامنے، اگر دین کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے، صحابہ کا تقاضا ہے، صحابہ کے تقاضے کو ترجیح دو، اللہ تم کو کامیاب کر دے گا۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے کہا تھا خلیفہ دوم حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذات گرامی کے تعلق سے ارشاد کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بہت تھوڑی سی جماعت مسلمان ہوئی تھی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو جو اس وقت مسلمان ہو گئے تھے ان کو ستانے، ان کو دھمکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، یہاں تک کہ ایک مشورہ ہوا، ایک کمیٹی قائم ہوئی کہ انہوں نے کہا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا؟ تو حضرت عمر نے کہا میں قتل کروں گا۔ سب نے کہا ہاں تم ہی اس کے حقدار ہو، تم ہی یہ کام کر سکتے ہو۔ جب مشورہ ہوا، مشورہ ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر جا رہے ہیں، راستے میں ایک صاحب ملتے ہیں قبیلہ بنو زہرہ کے، جن کا نام سعد بن ابی وقاص ہے، اور بعضوں میں اور ایک صاحب کا نام لکھا ہے نعیم بن عبداللہ۔ بہرحال جو بھی ہو، جو اصلی روایت ہے جس کو حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پسندیدہ قرار دیا ہے، وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نعوذ باللہ میں تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے سعد تو بھی بے دین ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا۔ حضرت سعد نے کہا ہاں ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا، یہ سننا تھا کہ دونوں تلوار لیے اور لڑنے کے لیے تھے۔ حضرت سعد نے کہا اے سعد پہلے جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، اپنی بہن کی خبر لو، وہ دونوں مسلمان ہو چکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے آ رہے ہیں، دوڑے دوڑے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، دروازے پر، بہن کے دروازے پر کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت عمر کے آنے کے ڈر کی وجہ سے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کے بہن اور ان کے بہنوی کو کلمہ پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، ان کے آنے کی ڈر کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چارپائی کے نیچے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے پلنگ کے نیچے جا کر چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ جا کر دروازہ کھولتی ہے، جو ہی دروازہ کھولتی ہے حضرت عمر اس طرح بہن کے سر پر مارتے ہیں کہ خون آلود ہو جاتا ہے، سر سے خون ٹپک رہا ہے، اور کہتے ہیں اے ہمشیرہ تو بھی بے دین ہو گئی، تو بھی مسلمان ہو گئی۔ یہ کہہ رہے تھے کہ سامنے اپنے بہنوی نظر آئے، بہنوی سے کہا کیا تم بھی بے دین ہو گئے؟ ہمارے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ دیے؟ انہوں نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو، یہ سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بہنوی کے یہ چہرے پر ایک تماچا مارا اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے جا کر چھڑانا چاہا، بہن کے چہرے پر ایک ایسا تماچا مارا کہ بہن بے ہوش ہو کر گر پڑی، بہت خوب مارا، یہاں تک کہ مارتے مارتے تھک گئے۔ حضرت عمر کی ہمشیرہ حضرت عمر کی بہن نے کہا اے عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم نبی کے ہاتھ پر ایمان لا چکے ہیں، ہمیں پتہ چل چکا ہے کلمہ کا کیا مطلب ہے، نبی کی مجلس میں بیٹھنے سے کیا ثواب ملتا ہے، نبی کی باتیں کرنے سے کیا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ نبی کے اقوال کو دیکھ کر، نبی کے کام کو دیکھ کر ہم مسلمان ہو چکے، اگر تو مارنا چاہتا ہے تو ہمارے جسم سے چمڑی نکال دے، تب بھی ہم اس دین سے نہیں پھریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے تحاشا مار رہے ہیں، مارنے کے بعد تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک پرچہ جو پہلے زمانے میں پیپر نہیں تھا، چمڑے پر لکھتے تھے، صحیفے لکھتے تھے، قرآن مجید کی آیت لکھتے تھے، وہ صحیفہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے آنے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حضرت عمر کی نظر اس پر پڑتی گئی،
حضرت عمر اسے چھونا چاہتے ہیں. بہن نے کہا اے بہن، اے عمر، اے بھائی، آپ اس کو نہیں چھو سکتے، آپ ناپاک ہیں، آپ غسل کر کے آئے. بہت چند کوشش کی، اصرار کیا کہ میں کسی طرح اس کو چھو دوں، لیکن حضرت عمر کی بہن نے کہا پہلے آپ جائیے، غسل کر کے آئیے، بعد میں آپ چھیئیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، غسل کر کر آتے ہیں. جب وہ پرچے کو لیتے ہیں، لے کر پڑھتے ہیں، اس میں یہ آیت لکھی تھی قرآن مجید کے 16ویں پارے میں، سورہ طٰہٰ ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. حضرت عمر یہ پڑھتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اے بہنا، مجھے نبی کے دربار میں لے چلو، میں بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. یہ کہنا تھا. حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ جو وہاں چھپے تھے، وہ آئے اور کہا اے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنچمبے کے دن، فارسی کا لفظ ہے پنچمبا، یعنی جمعرات کے دن تمہارے لیے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اے عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنچمبے کے دن یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. جب صبح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی دربار عالی میں آ رہے ہیں، تلوار لے کر آ رہے ہیں. دوسرے صحابہ کھڑ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دے. دوسرے صحابہ تلوار نکال لیے. حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. حضرت عمر جا کر کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی نے انہیں لقب عطا فرمایا فاروق. فاروق کے معنی آتے ہیں دو چیزوں میں حصہ تقسیم کرنے والا. صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے. غرض دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آقا کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، آقا کی مجلس میں گیا، اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دی. آج بھی دوستو ہمارے نبی کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں. نبی کے طریقے پر آؤ، رسول کے طریقے پر آؤ، شریعت کے طریقے پر آؤ، قرآن تعلیمات کی طرف آؤ، آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی. جو شخص نبی کو قتل کرنے گیا تھا، اللہ اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. آپ بھی اگر صحیح معنی میں، صحیح طریقے میں نبی کے احکامات کی طرف آئیں گے، رسول کی تعلیمات کی طرف آئیں گے، اللہ آپ کی دل کی دنیا بھی بدل دیں گے. غرض دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو گئے، یہ مختصر سی جماعت تھی، کفار مکہ بہت سارے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جا کر کعبے میں اعلان کیا، ہے کوئی جو مجھ سے محاسبہ کرے، جو کوئی مجھ سے مقابلہ کرے، میں مسلمان ہو گیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں. یہ بولا تھا کہ کفار کے جو دوسرے احباب تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر وار کرنے لگے. ایک صاحب تھے سہل ابن وائل، وہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بچا کر لے گئے. جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کھلی آزادی دلوائی کے سب سے پہلے حضرت مسلمانوں نے کعبے میں جا کر نماز پڑھی. حضرت عبداللہ بن نعیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہو جانا گویا کہ مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کے لیے مدد تھی، اور ان کی خلافت جو تھی مسلمانوں کے لیے رحمت تھی.
اللہ تبارک و تعالی جب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کو سوچا کرتے تو روتے تھے میرے پیارے دوستو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک معمولی اونٹ چرواہے کے بیٹے تھے۔ کبھی صحابہ کے ساتھ راستے سے گزر جاتے تو بیٹھ کر رونے لگتے، تو روتے تو صحابہ عرض کرتے اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ عمر نے کہا ایک زمانہ تھا میں ایسی چلچلاتی دھوپ میں، سخت دھوپ ہے، ایسی حالت میں میں اونٹوں کو اس راستے سے چرواتا تھا، اگر میں تھک کر بیٹھ جاتا میرا باپ مجھے مارتا اور کہتا لے کر چلو۔ آج اللہ نے مجھے بہت بڑی دولت عطا فرمائی کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یاد کر کے روتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بہت سارا کام لیا، بہت سارے علاقے فتح ہو گئے۔ اب ہم آپ کی سیرت کی طرف آئیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میں واقعے کو سمیٹتے ہوئے وقت کی کم دامنی کی وجہ سے مختصر سے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی شان و شوکت عطا فرمائی۔ ایک وقت ایسا تھا 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو مانا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو حکم صادر ہوتا 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو مانا جاتا۔ ایک سپاہی قیصر سے آتا ہے کہ دیکھتا ہے کافر ہے، حضرت عمر بہت سارا جاہ و مال ہونے کے باوجود ایک معمولی سے فقیرانہ لباس پہن کر، تنگ کپڑے پہن کر، مزدور کی طرح اینٹ لگا کر آرام فرما رہے ہیں۔ وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر مدینہ منورہ آ کر اسلام سے آراستہ ہو جاتا ہے دوستو۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے، میں شارٹ کٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ کبھی آپ کے خادم اونٹ پر سوار ہوتے، کبھی حضرت عمر کی باری تھی جب مین جگہ بیت المقدس پر پہنچنا تھا، جانا تھا، ایسا وقت تھا کہ حضرت عمر کا خادم اونٹ پر سوار تھا۔ حضرت عمر خلیفہ دوم ہے، بہت ساری ان کی حکومت ہے، لیکن عاجزی انکساری اللہ نے کس طرح ان کے اندر دیا تھا۔ اونٹ کی نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اونٹ پر جو بیٹھنے والا ہے وہ ہوگا خلیفہ، لیکن ماجرا کوئی اور تھا، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جب وہ بیت المقدس کی طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، میرے دوستو ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کو سمجھیے، ان کے جسم پر، حضرت عمر کے جسم پر جو کپڑا پہنے ہوئے تھے 24 پیون لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ سلے ہوئے تھے۔ اللہ نے یہ شان و شوکت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا کی۔ جب اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی بڑی دولت عطا کر دی، آپ ایک جگہ مدینے میں چکر لگا رہے تھے کہ دیکھیں کسی کی کوئی طلب ہوگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک صاحب کے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کو صبح میں بلا کر پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے؟ اے عمر خطاب رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا تھا کہ بچوں کو ایک مدت ہونے کے بعد دودھ چھڑا دیا جائے اور ان کے لیے وظیفہ مقرر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات بھول گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے آپ کو بے تحاشا برا بھلا کہا، اس وقت سے اعلان صادر کر دیا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ آج بھی دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ صادر کردہ عمل برطانیہ میں اور بعض علاقوں میں صادر ہے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوتا ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عقبۃ بن نافع رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر نبی ہوتا. اللہ نے حضرت عمر کو یہ لقب یہ مرتبہ کیسے دیا دوستو؟ حضرت عمر کی زندگی کو آپ دیکھیں، اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی، اسلام میں آنے کے بعد یہ مقام یہ مرتبہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا. اور حضرت عمر کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید آیات نازل فرمائی. پردے کے معاملے میں دوستو جو یہ پردے کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر ہی اللہ نے صادر فرمائی. اسلام سے پہلے ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ دیتے تھے کہ ازواج مطہرات رفع حاجت کے لیے فارغ ہونے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل کر کہیں دور جا کر رفع حاجت کرتی ہے. اس سے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو چھیڑ چھاڑی کا اندیشہ ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے اسی وقت سے سوچ لیا تھا، اللہ کے نبی سے عرض کیا اے اللہ کے نبی عورتوں کے لیے کوئی انتظام کیجئے. حضرت عمر کی یہ سوچ تھی. ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ رفع حاجت کے لیے نکلی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے سودا ہم نے تم کو پہچان لیا. حضرت سودا کے دل پر یہ حالت بہت گزری. انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شان تھی جو ان کی سوچ تھی ان کے مطابق آیت پردہ نازل فرمائی. اور جب بدر کا معاملہ واقعہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ جو قیدی ہیں ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اصحاب بدرین کے جو قیدی تھے ان میں بہت سارے مکے کے قریش بھی تھے، بہت سارے خاندان والے بھی تھے، حضرت عمر کے خاندان والے بھی تھے، حضرت ابو بکر کے خاندان والے بھی تھے. حضرت ابو بکر نے کہا ہم قیدیوں کو فدیہ لے کر ٹیکس لے کر ان کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں ایسا نہ کرے، جو قیدی بن کر آئے ان کا قتل کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دے. یہاں تک کہ یہ کہنا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدیوں کے سلسلے میں جو آیتیں تھی وہ لے کر پہنچ جاتی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائی جائے. اللہ نے 3 جگہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوچ پر ان کے حکم پر آیت پردہ نازل فرمائی. مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائی اور قیدیوں کے سلسلے میں اللہ نے حضرت عمر کے موافق یہ آیت پردہ نازل فرمائی. غرض دوستو ٹائم بہت مختصر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ نے بہت سارا ان کو مال دیا تھا، دولت دیا تھا، اس کے باوجود بھی ایک سادہ سا لباس پہن کر اپنا جو وظیفہ ہوتا ہے بیت المال سے لیتے تھے. بیت المال سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زندگی کا گزارا کرتے تھے. حضرت عمر کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہمارے خلیفہ، ہمارے صحابہ، ہمارے آبا و اجداد دنیا میں کس طرح رہ کر گئے. اپنے آپ کو بھوکا رہ سکتے تھے لیکن دوسروں کو بھوکا نہیں رکھ سکتے تھے. ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے غریب بھائی ہیں، یتیم بھائی ہیں، محتاج بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے سوچا کرتے تھے. حضرت عمر کی سیرت بہت لمبی ہے دوستو. میں حضرت عمر کا جو مشہور واقعہ ہے مدینے میں جب آپ ہجرت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، بیٹی کا دودھ میں پانی ملانے کا واقعہ انشاءاللہ ایک محرم سے پہلے آپ کو میں سنانے کی کوشش کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کیا انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی جائے گی. اس سے پہلے دوستو آپ کو میں داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی الحمدللہ ایک بات بتا کر اپنی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم